بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک قائم مقام بنانے والا ہوں۔ خلیفہ، نائب یا قائم مقام معنی ہوں کہ جو اصل کی جگہ کام کرے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینی کہلاتے ہیں، یعنی کائنات کا جو نظام ہے، مثلا سورج کا نکلنا، غروب ہونا، دن رات کا نظام ہے، گرمی سردی کا ہے، بارش کا ہے اور پیداوار کا ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایسے احکام جو کائنات کے نظام کے متعلق ہیں ان کو تکوینی احکام کہتے ہیں، گویا ان سے کائنات چلتی ہے، کون؟ تکوین۔ اور ان احکام کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، معروف ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے قسم کے احکام وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی پسند یا ناپسند سے، یعنی جن احکام کو مخلوق پورا کرے گی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اس پر انہیں ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر ان احکام کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور ضابطہ یہ ہے کہ توڑنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا۔ ایسے احکام کو تشریعی احکام کہتے ہیں یا شریعت کہتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم کے احکام ہیں جن کو امور تکوین کہتے ہیں، وہ نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ فرشتے یوں سمجھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کا دفتری عملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر ساری کائنات کا پورا نظام چلا سکتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ اس نے اس مخلوق کے ذریعے اس نظام کو جاری کیا ہوا ہے۔ انسانوں میں سے بھی بعض حضرات کو یہ خدمت سپرد کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اصحاب تکوین کہتے ہیں، جن میں اور اصحاب تکوین جو ہوتے ہیں ان میں سب سے معروف حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ عوام الناس جن کا نام خضر بولتے ہیں، یہ آپ کا درست نام کا تلفظ ہے خضر علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے امور تکوین سپرد کیے، اور ان کا ذکر بھی سورۃ الکہف میں آتا ہے، 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کے آغاز میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں حضرات کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنے موقع پر۔ مختصر یہ عرض ہے کہ اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کچھ تکوینی احکام پورے کیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلاف شریعت محسوس ہوئے۔ دو تو خلاف شریعت اور ایک یوں سمجھیں کہ اپنی ضرورت کے خلاف معلوم ہوا، تو انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ وہ قصہ اپنی جگہ ہے، وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام کائنات کے نظام سے متعلق ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب نہیں بنایا، بلکہ ان کی تنفیذ کے لیے پکی ذمہ داری لگا دی، اور کائنات کا بہت سارا نظام اللہ تعالیٰ بلا واسطہ بھی چلا رہے ہیں۔ فرشتوں کو درمیان میں واسطہ نہیں بنایا، نہ اصحاب تکوین کو بنایا، بہت سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام دوسری قسم کے ہیں جن کو شریعت یا تشریع کہتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضی کا مدار ہے، ان احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتے تھے، اور اپنے اس ارادے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا۔
کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیوں کیا؟ کیا فرشتوں سے مشورہ لینا مقصد تھا یا ان کو راضی کرنا مقصد تھا؟ کسی کے سامنے اپنے پروگرام کا اظہار کیا جائے اور اس سے اس کی رائے طلب کی جائے تو دنیا میں اس کے مقصد دو ہی ہوتے ہیں، یا تو مشورہ لینا مقصد ہوتا ہے یا اس لیے ان کی رائے لی جاتی ہے، مشورہ مقصود نہیں ہوتا، اپنی رائے پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے حقوق بھی اس کے مساوی ہوتے ہیں، اس فریق کے جو بات پیش کر رہا ہے یا اپنے منصوبے کا اظہار کر رہا ہے، اس کے حقوق اس کے برابر ہیں، تو اس کے سامنے ذکر کرنا، اس کی رائے لینا ضروری ہو جاتا ہے، گو صورت مشورے کی ہو۔ یہاں دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں نہ ان کو مشورے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ مشورہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں مشورہ کرنے والے کو اپنی رائے کے غلط ہونے کا خطرہ ہو یا اس کی عقل کامل نہ ہو، تو مختلف اصحاب دانش سے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں سے مشورہ کیا جاتا ہے تاکہ درست رائے سامنے آ سکے۔ اگر کہیں اپنی رائے میں غلطی لگ رہی ہے تو وہ واضح ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اور ہر چیز کا کلی محیط علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، تو مشورہ لینے کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر چیز کے آغاز اور انجام ان کے لیے برابر ہے۔ اور نہ ہی فرشتوں کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو کچھ ایسے حقوق حاصل ہوں جیسے جمہوری حکومتوں میں ہوتے ہیں کہ ان کی رائے لینا ضروری ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مشورے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے مشورے کی صورت بنائی، تعلیم دی اپنے بندوں کو کہ تمہیں اگرچہ مشورے کی ضرورت محسوس نہ ہو رہی ہو پھر بھی مشورہ کرو، اور مشورہ کرنا حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اہل ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر امر میں اپنے اصحاب سے یا اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صاحب وحی تھے، چیزوں کا انجام آپ کو بذریعہ وحی بتایا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے لیے مشورے کا طریقہ ہی اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا، مقصد امت کو مشورے کی تعلیم دینا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں جو فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو نہ مشورے کی ضرورت نہ فرشتوں کے کوئی ایسے جمہوری مساوی حقوق ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگو تو مشورہ ضرور کر لیا کرو۔ ناظرین، آیت کی تفسیر جاری ہے، جیسا کہ ہم نے اہتمام کیا ہے کہ ویڈیو ہماری 10 منٹ سے طویل نہ ہو، تو انشاءاللہ باقی مضمون اگلی ویڈیو میں اسی آیت کا عرض کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔